من اشد منا قوتن یعنی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ وہ نعرہ تھا جو ریگستان کی وسعتوں میں گونجتا تھا، جہاں انسانوں نے اپنی طاقت کے زوم میں موت کو بھلا دیا تھا۔ سونے کی دیواریں، زعفران کی مٹی اور 8 دن تک چلنے والی وہ خونی ہوا جس نے ہڈیوں کا گودا تک جما دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس عظیم الشان مگر بدبخت قوم کا ذکر کریں گے، جن کی لاشیں کٹی ہوئی کھجوروں کی طرح زمین پر بکھر گئی تھیں۔ میرے عزیز دوستو، احقاف یعنی ریت کے اونچے ٹیلوں والی سرزمین، یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان واقع تھا۔ یہاں نوح علیہ السلام کی 4 یا 5ویں پشت سے تعلق رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ قرآن میں اسے ارم ذات العماد کہا گیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ لوگ قداور تھے۔ ان کا قد 12 فیٹ سے لے کر 60 فیٹ تک بیان کیا گیا ہے۔ وسیع ریگستان، لیکن اس کے نیچے چھپا ایک ہرا بھرا نخلستان۔ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ایسے ستون بنا رہے ہیں جو آج کی جدید مشینری کے بغیر ناممکن لگتے ہیں۔ عاد کے 2 بادشاہ تھے، شدید اور شداد۔ شداد نے جب جنت کے اوصاف سنے تو اس نے ضد کی کہ وہ زمین پر ویسی ہی جنت بنائے گا۔ اس نے ارم شہر تعمیر کیا جس کی دیواریں سونے چاندی کی تھیں اور مٹی کی جگہ کستوری اور زعفران تھا۔ شداد جب اپنی اس نام نہاد جنت کی طرف سفر کر رہا تھا، ہزاروں گھوڑوں اور سپاہیوں کے ساتھ، تو عین دروازے پر اسے موت کے فرشتے نے آ لیا۔ اس نے اپنی جنت کی ایک جھلک تک نہ دیکھی۔ شداد کا گھوڑے سے گرنا، اس کے چہرے پر خوف اور پیچھے بلند و بالا شہر کا دھندلا ہونا۔ حضرت ہود اسی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے۔ وہ انہیں توحید کی دعوت دیتے، لیکن وہ کہتے ہمارے خدا یعنی صنم، سمود، ہوا ہمیں رزق دیتے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ قوم عاد کا تکبر ان کے الفاظ میں تھا، من اشد منا قوتن یعنی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ گزرنے والے مسافروں کا مذاق اڑاتے اور اونچی جگہوں پر فضول یادگاریں بناتے۔ جب انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو اللہ نے 3 سال تک بارش روک دی۔ بھوک اور پیاس سے جانور مرنے لگے۔ قوم نے 70 سرداروں کا وفد قیل بن انس کی سربراہی میں مکہ بھیجا۔ وہاں انہوں نے اللہ سے بارش مانگی۔ 3 بادل سامنے آئے۔ قیل نے سیاہ بادل کو رحمت سمجھ کر چنا۔ جب اس نے سیاہ بادل چنا تو آواز آئی، تو نے اپنی قوم کے لیے ہلاکت چن لی ہے جو انہیں راکھ بنا دے گی۔ یہ عذاب بدھ کے دن شروع ہوا، یعنی یوم نحس۔ ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ ہڈیوں کے اندر کا گودا جما دے، اور اتنی تیز کہ انسانوں کو جڑوں سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح پٹک دے۔ مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر پہاڑوں کے غاروں میں چھپ گئیں، لیکن ہوا غاروں کے اندر گھس کر انہیں باہر نکال لاتی۔ 7 راتیں اور 8 دن تک صرف موت کا رقص تھا۔ 8ویں دن جب سورج نکلا تو زمین ایسی صاف تھی جیسے وہاں کبھی کوئی بسا ہی نہ ہو۔ صرف ہود اور ان کے چند ایماندار ساتھی محفوظ رہے۔